الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ جب اہل ایمان کی یہ چھوٹی سی جماعت، جس کے اندر روایت کے مطابق صرف 313 افراد یا اس کے آس پاس کے نمبر کے کچھ افراد موجود تھے، تو یہ چھوٹی سی جماعت اپنے پرعزم اور صاحب ایمان قائد کی قیادت میں جب دشمن کے مقابلے میں سفارہ ہوئی تو اس نے فضل الہی اور نصرت باری کے حصول کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور یہی مخلص اہل ایمان کا شعار ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ظاہری اسباب پر گھمنڈ نہیں کرتے، ان کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ لشکر طالوت نے 3 دعائیں مانگی۔ نمبر 1، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی کہ ہم کو تمام وجود کو ہمارے صبر سے سرشار کر دے۔ اور دوسری دعا نمبر 2، ہمارے قدم جما دے، یعنی دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہو۔ اور تیسری دعا کہ ہماری مدد کیجیے تاکہ ہمیں دشمن پر غلبہ حاصل ہو۔ یہ تینوں دعائیں موقع کی مناسبت سے تھیں اور قبول بھی ہوئیں۔ مخلص مجاہدوں، صابروں اور اہل ایثار کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ موقع یہ تھا کہ ایک مختصر سی فوج ایک عظیم الشان لشکر کے سامنے موجود تھی اور ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی اور اللہ کی مدد کی امید تھی، اور اللہ کی مدد سے ہی ہر محاذ سر ہوتا ہے، ہر جنگ فتح ہوتی ہے اور ہر طرح کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو صبر کرنے والا اور صبر کو سمجھنے والا بنا۔ اس سورہ میں ہم نے کئی مرتبہ صبر کے بارے میں پڑھا، اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے طالوت کے ساتھ جنگ میں شرکت کی جالوت کے خلاف، انہوں نے ربنا افرغ علینا صبرا کی دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے، گویا ہم کو پورے وجود کو ہمارے جو ہے وہ صبر سے سرشار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔